اب ہم لوگ ہیں اس وقت آیت نمبر 30 ہے سورہ یوسف اور پارہ نمبر 12۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ بڑی غلطی کر رہی ہے۔ واضح اس نے جو ان کی یہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی اور مہمانداری میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اسی وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا، یعنی مجھ سے دور نہ کیا، تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کے سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اصل میں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے مختلف رب بہتر ہیں یا وہ ایک جو اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں، بس جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ حکومت کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، فرما روائی کا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا ہمارے اوپر اور کسی کا نہیں چلے گا۔ تو فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی سب سے سیدھا زندگی کا طریقہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ خاص طور پر یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر دی گئی تھی، ہے نا؟ تو یہ ساری تعبیر وہاں پر یوسف علیہ السلام نے بیان کر دی، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ توحید، دعوت دین کا سلسلہ۔ ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے یہ موقع ملے گا تو ہم کریں گے، ہم کو وہ موقع ملے گا تو ہم کریں گے، ہم یہاں پر ہوتے تو ہم کر لیتے، ہم وہاں پر ہوتے تو ہم کر لیتے۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ داعی، ہم اور آپ داعی اللہ ہیں 24 گھنٹے، جہاں کہیں بھی زندگی ہم کو لے کے جاتی ہے۔ ہم امریکہ میں ہیں تو ہم داعی اللہ ہیں، ہم پاکستان میں ہیں تو ہم داعی اللہ ہیں، ہم ہندوستان میں ہیں تو ہم داعی اللہ ہیں، ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوں، جہاں پر بھی میری آواز لوگ سن رہے ہیں اور جہاں پر بھی آپ اور ہم موجود ہیں، ہر مسلمان داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اب نہ کوئی زمین، نہ کوئی مصروفیت، نہ کوئی مجبوری ہمیں اور آپ کو اس رول کو پلے کرنے سے روک سکتی ہے۔ ہم خود رک جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم خود اس کو نہیں سوچتے،
یہ الگ بات ہے، خود ہم نے اپنی پوسٹ کی فکر نہیں کی ہے، خیر امت کی، یہ الگ بات ہے۔ ادروائز راستے سارے کھلے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور خاص طور جو لوگ انڈیا میں ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر بھی، اس کا مطلب نہیں ہے امریکہ میں اس کی ضرورت موجود نہیں ہے، مگر وہاں پر آبادی کثرت کی ہے نا، کثیر آبادی ہے مسلمانوں کی۔ آپ اور ہم ایک بار اللہ کی بات لے کے اٹھتے ہیں تو بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ رسپانس مل سکتا ہے ہم کو، تو ہم وہاں جا کے دعوتوں میں، شادیوں میں اور مجالس میں اور بازاروں میں گم نہ ہو جائیں۔ یہ تو وہاں پہنچتے ہیں تو یہی دعوتیں مل رہی ہوتی ہیں نا آپ کو، وہاں جس فکر میں لوگ موسٹلی میجورٹی موجود ہوتی ہے، ہم بھی اسی کام میں لگنے کے سارے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی میں لگ گئے تو پھر فرق کیا ہوا؟ میرے عقل مند ہونے کا پھر ثبوت ہی کیا ملنا ہے؟ پھر تو ہم ویسے ہی بیوقوف ہوئے جیسے ساری دنیا بیوقوف ہے۔ تو یہ کام کہیں پر چھوڑا نہیں جائے گا، جب جیل میں نہیں چھوڑا جا سکتا، جب کہیں اور نہیں چھوڑا جا سکتا، طائف کے پتھر کھا کے نہیں چھوڑے جا سکتے، تو پھر کہاں چھوڑے جا سکتے ہیں آپ بتائیے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو خیر امت ہے نا، اس خیر امت کے رول کو پلے کرنے کی توفیق عطا کرے ہمیں، چاہے ہم کہیں پر ہوں انشاءاللہ تعالی۔ خیر کی بات، خوبی کی بات اور آخرت کی بات کی طرف توجہ دلانا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر کوئی آپ کو انکار نہیں کرے گا کہ اس کو مرنا نہیں ہے، بھلے لوگ سننا نہیں چاہتے لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس کو مرنا ہے، اور کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اللہ اس کا رب نہیں ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ پھر اگر یہ دو باتیں ہمیں پتہ ہیں اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، تو پھر آپ اور ہم اس کی تیاری کے بجائے کس تیاری میں لگے ہیں، یہ تو پوچھا جائے کسی سے، تو آگے چلتے ہیں۔ اور یہی خیر خواہی ہے جو کہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ رب العالمین کی یاد دلائی۔ تو اس کے بعد آگے جب ہوا کیا، آیت نمبر 42 میں اور پارہ نمبر 12 میں، کہ پھر ان میں سے جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی اپنے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے شاہ مصر سے، رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے ایک لمبی مدت کے بعد اب یہ بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے کہا، جا کر کہا، اے یوسف، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں کہ یوسف نے جان لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار لوگ کھیتی باڑی کرتے رہیں گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں اللہ باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے برکت ان کو واپس مل جائے گی۔ تو یہاں پر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے صبر کی انتہا، کہ اگر کوئی اور ہوتا وہاں پر تو وہ کیا کہتا، وہ یہ کہتا کہ پہلے میرے رہائی کے بارے میں کوئی خبر لی جائے، پھر میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یعنی آپ اپنے خواب کی تعبیر کی اجرت مانگتے نا، کہ ایسے ہی بتا دوں، پہلے رہا تو کرو، لیکن آپ نے نہیں کہی یہ بات۔ اللہ اکبر! یعنی یہ انبیاء کے شان کے خلاف بات ہے کہ ان سے مدد مانگی جائے اور وہ اپنی مدد کو کسی
جو ہے وہ اپنے کسی فائدے کے ساتھ اس کو منسلک کر دیں اور شرط لگا دیں۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کی طبیعت کے اندر جو کریمی تھی، اب آگے بھی ہم لوگ چل کے پڑھیں گے ماشاءاللہ، کہ دل اتنا ان کا نرم، ایک اللہ کا بندہ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، یہ وہاں پہ دکھائی دیتے یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کا دل اتنا نرم تھا، آپ نے فوراً خواب کی تعبیر بتا دی بغیر کسی جو ہے وہ شرط کے کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے۔ اور یہ جو مدت ہے، علماء یہ کہتے ہیں 10 سال یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانی کے بہترین 10 سال جیل میں کاٹے۔ کوئی اپنے جرم کی وجہ سے کاٹتا ہے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی کہ اس کو سزا ملی ہے اس کے اپنے کرتوت کی، اور یوسف علیہ السلام کو صرف اللہ رب العالمین نے ان عورتوں سے بچانے کے لیے جو آپ کے دل میں اپنی پاک بازی کے لیے جو تمنا تھی، جو دعا تھی، اس دعا کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں ڈالا۔ آپ نے قید برداشت کی ہے ان عورتوں کی دعوت سے، تو آپ دیکھیں کہ کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو لذت ہی لذت، آرام ہی آرام، اور ایک طرف دیکھا جائے تو مشکل ہی مشکل، مشقت ہی مشقت، لیکن اللہ تعالیٰ کو کہاں تک پہنچانا تھا، اور یہ سب کچھ کس عمل کے بدولت ہوا؟ آپ کی پاک بازی کے عمل کی بدولت ہوا۔ تو آگے آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کہ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ یعنی اس کے پیچھے میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہے، یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ نفس بدی پر ہی اکساتا ہے انسان کو، تو اپنی فکر اپنے آپ کو واچ کیا جائے گا، ہے نا، اپنی فکر رکھی جائے گی۔ کیا ہے مراقبہ؟ کیا سیکھ رہے تھے ہم لوگ؟ 3 میم، مراقبہ، مجاہدہ اور محاسبہ۔ مراقبہ یہ ہے اپنے نفس کی فکر کی جائے گی، کہاں کہاں اکسا رہا ہے، کہاں کہاں مجھ سے ہار مان لے رہے ہیں، اور مجاہدہ کیا ہے؟ اس سے جنگ کیا جائے گا، اس کے ساتھ اسٹرگل کیا جائے گا۔ دنیا سے نہ لڑیں، اپنے آپ سے لڑیں، ہم اپنی خواہشات سے لڑیں ہم۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ پھر محاسبہ کیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی، ہم کہاں کہاں کمزور پڑ گئے تھے، ہم نے کہاں کہاں اپنے نفس کی بات مان لی ہے۔ تو اپنے خواہشات نفس جو کہ اکثر اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے ہمیں، اس کے خلاف چلنے میں کیا ہے؟ امن ہے، سلامتی ہے، عرش کا سایہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ اس وقت الحمدللہ اب پارہ نمبر 13 میں داخل ہو رہے ہیں، آیت نمبر 53 کے ساتھ، سورہ یوسف۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس کی گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے حوالے کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر اس سے ناشنا، اور وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس نے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا
وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، اور عجب نہیں کہ پھر وہ دوبارہ پلٹیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہ ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو والد نے کہا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے کر آئیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ بھر کر اور زیادہ بھی لے آئیں گے۔ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے والد نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو وعدہ نہ کرو اور پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے بچوں، مصر کی دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھی بھروسہ کیا ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ جو احتیاطی تدبیر تھی اللہ کے مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، ہے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر کے سامان اور انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا ہے جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنے تدبیر سے کی، اور اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات یوسف علیہ السلام کے چال کے بارے میں کیا بات کہی کہ یہ اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی حکمت تھی کہ کس طرح اپنے بھائی کو روکا جا سکتا ہے اپنے پاس، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر ہم لوگ 77 پر ہیں، سورہ یوسف پارہ نمبر 30۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یعنی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر چپ رہے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس صرف اتنا کہہ کر رہ گئے کہ یہ تو بڑے ہی برے ہو تم لوگ، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، اور اس کی جگہ ہم آپ میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں اور ایک کونے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی اور تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔
اب تو میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ والد نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کے لیے آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار بااقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ چھوٹی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہیں، کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم باقی خطا کار تھے۔ انہوں نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ مشہور قول ہے 92 نمبر آیت پر، بہت ہی مشہور ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی آج میں نے اپنا دل صاف کر لیا، اب میرے دل کے اندر کوئی گلہ نہیں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام تو قادر بھی تھے، ان کو سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کے تمام جرم کو معاف کر دیا، اور کیا کہا کہ جو ہے وہ اللہ بھی تم کو معاف کرے۔ یہی وہ جملہ ہے، یہی وہ آیت ہے، یہی یوسف علیہ السلام کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت میں کہا تھا، جبکہ مشرکین مکہ سہمے کھڑے تھے کہ ہم نے جو ظلم ڈھایا تھا اس نبی کے اوپر، کہ کس بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیں اور کس ظلم کے ساتھ نکالا اس جگہ سے، مکہ سے، اس محبت کے باوجود جو آپ کو نکلنا پڑا، جو تکلیف ہوئی اپنے ساتھیوں کی اور اس کے بعد اپنے وطن سے چھوٹ جانے کی، اور کس حالت میں مہاجرین مدینہ پہنچے ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں ایک لیڈر کے لیے اور ایک جو ہے وہ نبی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی بھی تکلیف بعض اوقات برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ ساتھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی تکلیفیں آپ برداشت نہیں کر پاتے، جن کی محبتیں ایسی جو ہے بے تحاشا اور ایسی بیش بہا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنوں سے بڑھ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی یہی بات کہی تھی کہ جب مشرکین مکہ کانپ رہے تھے کہ اب ان کو قتل کا حکم دیا جائے گا ان کے لیے، یا ان کو کوئی اور سزا دی جائے گی، آپ نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے وہ انبیاء کا دل اور اس کی نرمی کہ جس میں کہ ان کے دل سے نرمی نکلتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، یعنی یہاں پر جو ہم قصہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر بھی، اور وہاں مشرکین مکہ کے پاس بھی، کہ سب آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ نے پوچھا تھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ تو ایک کریم جو ہے وہ بیٹے ہیں اور آپ کریم والد کے کریم اولاد ہیں، آپ کے اندر تو نرمی اور محبت اور کرامت چھپی ہے، آپ سے ہم اسی
بڑائی اور اسی عظمت کے جیسی توقع رکھتے ہیں. آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. تو گویا کہ دونوں جگہوں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سامنے والے کو ایک تو معاف ہے نا، دل کے اندر معافی ہونی چاہیے اور کسی کو انسان معاف کر دے، لیکن اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ سامنے والا معافی مانگے تو پھر معاف کیا جائے، ہے نا. یہ شرمندگی بھی تو ہونی چاہیے کسی کے پاس، تبھی جا کر کے دل سے اندر سے واقعتاً سچی معافی نکلتی ہے. ادروائز انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اتنی ضروری ہیں کہ یہاں پر اپنے بھائی کی تکلیف، اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی دیں. اور جس وقت اپنے بھائی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار دے رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے. وہ تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے. وہ شاعر بھی کہتا ہے کہ کس جگہ پہ ماریں گے، کس گلی میں پھینکیں گے، بھائی ہیں مگر جانے کس کنویں میں ڈالیں گے. تو یہ جو بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر یہی تو ہوتا ہے. سب سے بڑا ہمارا سپورٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی فیملی. لیکن جب کوئی فیملی اس کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے، صلہ رحمی کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ہم کو اور آپ کو. لیکن دنیا کی 100 تکلیفیں ایک فیملی کا مرہم کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہاں بھی نہ ملے انسان کو سپورٹ، یا وہیں نہ ملے سپورٹ، تو پھر دیکھنا یہ چاہیے کہ دل کے اندر جو اتنا بڑا زخم لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دوسرے لوگوں کی محبت سے پر تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے، یعنی انسان بھول جاتا ہے، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے پھر ہرا ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں سب سے زیادہ جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا، کسی جو ہے وہ اس نے خطیب نے، کہ کتنی بھی کوئی تکلیف آپ کو دنیا میں دیتا ہوگا، رشتہ داروں سے ملتی ہوگی، لیکن آپ کو کسی نے کنویں میں تو نہیں ڈالا نا. ہمیں اور آپ کو کسی نے کنویں میں نہیں ڈالا ہے. تو اگر تکلیف اتنی بڑی نہیں ہے تو پھر ان کا معاملہ دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑے جرم کو بھی آپ نے کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اگر معاملہ اس سے کم تر ہے تو پھر معافی کر دینے میں بہتری ہے. اس لیے کہ معاف کرنے سے سب سے پہلے انسان کس کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے؟ اپنی ذات کو. کوئی انتقام تو پہلے بھی کوئی نہیں لینا چاہتا، کوئی نیک بندہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، لیکن بار بار دل میں خیال آتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. لوگ ہیں، ان کا ظرف ہے، اب جس کے اندر جتنا ہوتا ہے اتنا نکلتا ہے. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے انسان اپنے آپ کو سکون دے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر کوئی میری امید کے مطابق نہیں چلے گا. دنیا ہے اور سب کو آزادی ملی ہوئی ہے، اور سب کے حال کو اور سب کے اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ انسانوں سے اتنی امیدیں نہ بڑھا لی جائیں کہ اگر وہ ہماری امید کے خلاف جائیں تو ہم پریشان اور ڈسٹرب ہو جائیں، بلکہ ہم میں سے ہر کوئی انسان ہے، اس کو راستہ چلنے کی اللہ نے اس وقت آزادی دے رکھی ہے. اور ہر کسی کو اگر حساب ہونا ہے تو ہم کیوں حساب لیں کسی کا؟ اللہ رب العالمین کو کوئی اپنا حساب دے دے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کی ذات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معافی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اور ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 96 پر ہیں، اور سورہ یوسف ہے اور پارہ نمبر 13 ہے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، اور یکایک ان کی بینائی لوٹ آئی. تب انہوں نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہیں گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ سے
قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی جو ہے وہ تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین اور آسمان کے بنانے والے آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست ہیں۔ میرا خاتمہ اسلام پر کریے اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملائیے۔ یہ دعا ہے بہترین۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آیت نمبر 101 ہے سورہ یوسف کی۔ تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی کی دعا ہے، بہترین دعا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کو اگر اپنا ولی بنا لیا جائے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور نیک جو ہے نا بندوں اور صالحین میں میرا انجام کر۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا، اور مجھے مسلمان ہی اٹھا ویسے ہی وفات دے ایمان کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اسے یاد کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 101 ہے سورہ یوسف کی، اپنے پاس نشان لگائیں اور یہ لکھیں اپنے کاپی میں کہ یہ دعا آپ کو یاد کرنی ہے۔ آیت نمبر 101۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ کے اوپر ہم وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ آپ اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں جن پر سے تو یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے، میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔ اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ انسان ہی تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والے تھے، یعنی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور یہ انسان کی بجائے یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ وہ مرد تھے، ہے نا۔ تو سب انسانی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں میں سے ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ اور پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو سورہ یوسف یہاں پر بیان کی گئی، اور اللہ رب العالمین کا آخری بات اور آخری نصیحت ہم سب کے لیے کہ ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے بہت ساری عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عبرت جو ہے وہ عطا کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے عمل کا اصول نکالتا چلا جائے قرآن میں۔ اور سب سے زیادہ بڑی چیز جس سے پناہ مانگتے رہنے کی ضرورت ہے وہ شرک ہے۔ اس کی ایک حدیث ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں۔ یہ تو ضرور ہے کہ ہم شرک سے پرہیز کرنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کہاں کہاں سے ڈر آتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے تو اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھ کر آپ نے اسے توڑ دیا اور یہی آیت پڑھی کہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی مشرک بنتے ہو۔ اور حدیث شریف میں کہ اللہ کے سوا دوسروں کے نام کی جس نے قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ جھاڑ پھونک، ڈورے دھاگے اور جھوٹے تعویذ شرک ہیں۔ جھاڑ پھونک کی اجازت موجود ہے، لیکن اب خود سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ دم کیا گیا تھا، اور یہ حدیث سے معلوم ہے کہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تھی،
لیکن اصل میں جھاڑ پھونک جب کہا جاتا ہے اس میں یہ کہ شرکیہ کلمات نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ پڑھتا کیا ہے سامنے والا. یہ نہیں ہے کہ شفا کی تلاش کی جائے گی، ارے فلاں کے دم جھاڑنے سے تو بہت لوگ شفا یاب ہو جا رہے ہیں، تو کتنے مشرکوں کے جھاڑنے سے بھی بہت سارے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، تو کیا ہم شفا کے لیے وہاں چلے جائیں گے جب کہ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا دم کرتے ہیں؟ تو اس لیے جھاڑ پھونک میں کی اجازت موجود ہے جب تک کہ آپ کو اور ہم کو ایمان کے اعتبار سے یقین ہے کہ کوئی پڑھنے والا، دم کرنے والا کوئی ایسی بات نہیں پڑھ رہا جو جس میں شرک موجود ہے، تو اس وقت تک اجازت ہے، ادروائز اجازت نہیں ہے. اسی طرح تعویذ کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی پر فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب کبھی باہر سے آتے زور سے کھنکھارتے تھوکتے کہ گھر والے سمجھ جائے اور آپ انہیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھ پائیں کہ برا لگے. ایک دن اسی طرح آپ آئے، اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا تھی جو بیماری کی وجہ سے مجھ پر دم جھاڑا کرنے کو آئی تھی. میں نے آپ کی کھنکھار کی آواز سنتے اسے چارپائی کے نیچے چھپا دیا. آپ آئے میرے پاس، میری چارپائی پر بیٹھ گئے اور میرے گلے میں دھاگا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں دم کرا کے میں نے باندھ لیا ہے. آپ نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور فرمایا عبداللہ کا گھر شرک سے بے نیاز ہے. اور خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذات اور ڈورے دھاگے شرک ہیں. میں نے کہا یہ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم جھاڑا کر دیتا تھا تو سکون ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں شیطان چوکا مارا کرتا تھا اور اس کی پھونک سے وہ رک جاتا تھا. تجھے یہ کافی تھا کہ وہ کہتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عذب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. بہترین دعا ہے شفا کے لیے. کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو یہ دعا پڑھے انشاءاللہ تو یہ دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص بدشگونی لے کر اپنے کام سے لوٹ جائے وہ مشرک ہو گیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں بدشگونی لینا، کوئی چیز راستہ کاٹ گئی، یا پتہ نہیں آج بدھ کا دن ہے، یا پتہ نہیں آج 13 تاریخ ہے، یا پتہ نہیں آج 13 نمبر یا 13 منزل ہے، واللہ عالم. یہ ساری چیزیں یہ سارے شرک ہیں. اللہ رب العالمین جو نقصان ہم کو پہنچنا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، ان ساری چیزوں سے نقصان نہیں پہنچتا، نعوذ باللہ. اسی طرح صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. میرے خیال میں ہم اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہاں پر اعراب نہیں دیا ہوا لیکن کتابوں میں یہ دعا ملتی ہے، تو اس لیے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب بھلائیاں، سب نیک شگون آپ ہی کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کے سوا کوئی بھلائی اور نیک شگونوں والا نہیں ہے. اور مسند احمد میں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں شرک سے بچو، وہ تو چوٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ چیز ہے. اس پر عبداللہ بن حرب اور حضرت قیس بن مصارب کھڑے ہو گئے اور کہا یا تو آپ اس کی دلیل پیش کیجیے یا ہم جائیں اور آپ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کی شکایت کریں. آپ نے فرمایا لو دلیل لو. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ سنایا اور فرمایا کہ لوگوں شرک سے بچو، وہ تو چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. بس کسی نے آپ سے پوچھا کہ پھر اس کا بچاؤ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا تعلمہ و نستغفرک بما لا نعلم. تو یہ جو ہے نا یہ ساری دعائیں موجود ہیں شرک سے بچنے کے لیے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان شرک کو سمجھے بھی اور شرک سے بچنے کی تدبیر بھی کر لے. تو یہاں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلتے ہیں سورہ رعد کی طرف. الحمدللہ کہ ہمارے پاس سورہ یوسف مکمل ہوئی اپنے تمام نہیں کوئی بات نہیں ہے. ہاں انما بالکل، ہاں بالکل قرآنی آیات ساری کی ساری ماشاءاللہ جو دعائیں ہیں وہ سب کو پتہ بھی ہیں، لیکن اگر کسی کو نشان لگانا ہے تو آیت نمبر 80 کون سی کتنی ہے 86 ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ ضرور نشان لگائیے. قال انما اشکو بستی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون 86 انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ سورہ رعد کی طرف. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سورہ رعد
رات کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب بادلوں کی گرج سے اس کا مطلب ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 6 ہیں اور آیات اس میں 43 ہیں۔ اور یہاں پر مکی صورتوں میں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توحید اور رسالت کی حقانیت اور اس کی سچائی بیان کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہی بات ہے، باری باری یہی بتایا جا رہا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ کفر ایک ایسی حماقت ہے، ایک ایسی جو ہے وہ انسان کی نادانی سے بڑھ کر حماقت ہے کہ کوئی انسان اتنا بیوقوف ہو جائے کہ اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی آگ میں گرا لے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار پوچھا بھی ہے کہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی انسان آگ کے اوپر صبر کر لے کہ خود ٹھیک ہے آگ میں جانا ہے تو جانا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں اور آگے کی بھی صورتوں میں یہی بات بار بار بتائی ہے کہ انسان دلیلوں سے، نشانیوں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان کی طرف آ جائے بندہ میرا، اور کیا ہو جائے کہ ایمان سے بہرور ہو جائے، ایمان حاصل کر لے تاکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو ایک ایک دلیل، ایک ایک شہادت کو بار بار جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش کرنا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کی محبت انہی باتوں سے پتہ چلتی ہے کہ اس کی محبت کتنی ہے، نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کے ساتھ بلکہ پورے انسانوں کے ساتھ، اس لیے کہ پورے انسان اللہ کی اپنی مخلوق ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق ہے تو پھر اللہ کی محبت اپنے عروج پر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق اور اس کے اپنے بندے وہ تکلیف میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، یہ جو قرآن ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اللہ رب العالمین اس کی روشنی سے اللہ کرے کہ ہر ایک کی آنکھیں کھل جائیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت یہاں پر موجود ہے۔ تو سورہ رعد مکی سورہ ہے، رکوع نمبر اس میں 6 ہیں اور آیات نمبر 43۔ اس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر آپ کے قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا دیا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی ان سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا یقین، اللہ کے ذات کا یقین، اور پھر اس سے ملاقات کا یقین، اور اس بات پر یقین کہ دنیا بنائی اس نے ہے اور ایک دن فنا بھی وہی کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 پر ہیں ہم لوگ اس وقت، سورہ رعد پارہ نمبر 13۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ ایک رہے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس راستے پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔
پھر ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ تو میرے پاس اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، ہم لوگ انشاءاللہ اذان سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، دعا پڑھیں گے بعد میں، اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ جڑے رہیے۔